نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورہ یونس کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سورہ یونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا کردار جو ہے وہ بیان کیا ہے اور ان کے باطل عقائد نظریات کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، خصوصاً ان کا عقیدہ انکار رسالت، انکار توحید اور انکار آخرت۔ ان عقائد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہتھیاروں کے ساتھ، تلوار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے لسانی جہاد، زبان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے۔ انکار رسالت کی وجہ جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ بشر ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجنے تھے تو کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا اور کوئی جن نبی بن کے آ جاتا، تو یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے طرح ان کے جو ہے وہ گھریلو معاملات ہیں، بیوی بچے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن مجید کے ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ تو یہ ان پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، یعنی آپ پر کرتے ہیں۔ تو آپ بشر تھے، الرجل تھے، انسان تھے، یہ وجہ تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ انسان ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو مومنین پر احسان قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کا انسان ہونا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا مومنوں پر احسان قرار دیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مشرکین مکہ کے مطالبے کے مطابق اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات تو بندوں تک ضرور پہنچاتا، لیکن وہ پریکٹیکل کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ فرشتوں کے معاملات جو ہیں وہ اور طرح کے ہیں اور انسانوں کے اور طرح کے ہیں۔ فرشتوں کی نکاح نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے اور ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں، کس طرح ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کس طرح کی کرنی ہے، یہ وہ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھا سکتے تھے۔ اس طرح کھانا کھانے کے آداب ہیں وہ نہیں وہ سکھا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ بشری لبادہ اوڑھ کر آئیں پھر بھی کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے تھے، بشری لبادے میں آئے تھے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو بشری لبادے میں آئے، اس کے باوجود انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بھون کر ان کے سامنے رکھا لیکن انہوں نے کھایا نہیں اور کہا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فرشتے بشری لبادے میں آئے تب بھی کھاتے نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو وہ کھانا نہ کھاتا۔ کھانے کے آداب اور حلال حرام کیا ہے کھانے میں وہ ہمیں نہ پتہ چلتا۔ اسی طرح اگر کوئی جن نبی بن کے آ جاتا تو جنوں کے معاملات زندگی اور ہیں اور ہمارے اور ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کی جنوں کی خوراک ہے۔ تو ان کی خوراک اور ہے، ہماری خوراک اور ہے، ان کے معاملات زندگی اور ہیں، ہمارے معاملات زندگی اور ہیں۔ تو پریکٹیکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو وہ انسانوں کو نہیں سمجھا سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول بھیجا۔ تو مشرکین مکہ انکار کرتے تھے کہ آپ انسان ہیں اس لیے نبی نہیں ہو سکتے۔ آج کل کچھ نام نہاد مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے باوجود
کمزور علم والے مسلمانوں کو جو ہے ورگلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ آپ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و سنت نے آپ کے بارے میں جو ہے بیان کیا ہے وہ ہے کہ آپ عبد ہیں، آپ رجل ہیں، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن عام ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، افضل البشر ہیں، ساری بشریت کے سردار بشر ہیں، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور ان سب کی ساری امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، رفت ہے، بلندی ہے، جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آئی ہے۔ میں اپنے الفاظ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو بیان کروں بنا کر وہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، غلو کروں، تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اگر جو بندہ یہ کہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے اور قرآن مجید اور صحیح حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے مطابق اپنی شان کو بیان کیا ہے اس میں نقص تنقیص ہے، اور میں کامل مکمل الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو غلو اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان میں عیسائیوں نے جو ہے وہ غلو کیا، نصارہ نے غلو کیا۔ تو میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو۔ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ آپ انسان ہیں، نبی نہیں ہو سکتے، یہ بھی باطل ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ کمزور عقیدے والے مسلمانوں کا، کمزور علم والے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ آپ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، نور من نور اللہ ہیں، یہ بھی جو ہے وہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ تعالیٰ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ الی رجل منہم، ان میں سے نبی بھیجے، ان میں سے۔ تو ان میں سے کا مطلب یہ ہے، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھا جاتا ہے نا فلاں بندے کو ملنا ہے، کس فلاں بندے کو؟ جو فلاں میں سے ہے، یعنی جو ایک بندے ایک محلے کے اندر کئی بندے کے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ علی نام کے بندے ہیں، 3-4 ہیں، تو کوئی بٹ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی کون ہے، تو وہ کہا جائے گا، اس کے باپ دادا کا نام لے کے، ان کی ذات کا نام لے کے بتایا جائے گا کہ میں نے فلاں علی کو ملنا ہے جو کہ بٹوں میں سے ہے، جو کہ شیخوں میں سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منہم، ان ہی میں سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، والد محترم کا نام عبداللہ، والدہ محترمہ کا نام جو ہے وہ آمنہ، اسی طرح جس دائیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس کا نام حلیمہ سعدیہ، آپ کے چاچاؤں کے نام، آپ کی پھوپھیوں کے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے نام جو ہیں وہ سارے احادیث میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ تو اگر آپ نور ہوتے تو پھر آپ کا یہ خاندان، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا اور آپ کے چاچاؤں کے نام جو ہیں، رشتہ داروں کے جو نام ہیں، وہ یہ نہیں ہونے تھے۔ تو آپ کا خاندان ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ آپ بشر ہیں، لیکن افضل البشر ہیں، ساری انسانیت کے سردار بشر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کو بیان فرمایا اور اس کا رد کیا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف، منہم انہی میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق، سچا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر مبین، یقیناً واضح جادوگر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے ایک مرد انہی میں سے جو ہیں ان کی طرف وحی کی ہے؟ تو یعنی اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ رد فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت دینے کی جو مقصد تھا اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمایا کہ ان انذر الناس، یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی ڈرانا سب کو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ میری اور آپ کی، یعنی آپ کی امت کی ڈیوٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مجھ سے ایک آیت بھی جس کو پہنچی ہے وہ بھی آگے پہنچائے، وہ بھی اس کی تبلیغ کرے۔ تو ایک آیت
مطلب یہ سب کو، ساری امت کو کہا گیا ہے، علماء کو، اساتذہ کو، مفتیوں کو، جو ہے مولویوں کو، صرف ان کو نہیں ہے، یہ خطاب جو ہے یہ ساری امت کو ہے کہ ایک آیت بھی جس کے پاس پہنچی ہے وہ بھی اس کو آگے پہنچائے۔ تو لوگوں کو ڈرانا اور ایمان والوں کو خوشخبری دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا اور آپ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے۔ تو ڈرانا سب کو ہے۔ کس چیز سے ڈرانا ہے؟ کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، عقیدہ توحید کو نہیں مانو گے، رسالت کو نہیں مانو گے، آخرت کی فکر نہیں کرو گے، آخرت پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے، جہنم کے عذابات ہیں، اس کی ہولناکیاں ہیں، اور اس سے بھی پہلے جو ہے وہ قبر کے عذابات ہیں۔ تو اس چیز سے ڈرانا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو ایمان لائے انہوں نے سچ کو مان لیا۔ سچ کیا ہے؟ کتاب و سنت، عقیدہ توحید، رسالت، آخرت پر ایمان۔ تو اس چیز کو مان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، تو ان کو جو ہے وہ خوشخبری دینی ہے۔ یعنی ڈرانے میں کوئی قید نہیں ہے، کافر ہے، مسلم ہے، سب کو ڈرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں کو ڈرانا ہے، اور خوشخبری صرف اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو دینی ہے جو ایمان لے آئے۔ کس چیز کی خوشخبری دینی ہے؟ ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے سچا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، کہ بے شک یہ یقیناً واضح جادوگر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے جب اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیات سنائی، اپنے سچا نبی ہونے کے دلائل جو ہے وہ ان کو سنائے۔ تو جب ان کے پاس کوئی اور دلیل رد کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، جب ان کے نعت کے بند ہو جاتے تھے، تو یہ بھی وہ جواب دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اور جو یہ سنا رہا ہے یہ وہ جادو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کہا گیا۔ تو ابھی ایک آیت جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے، تو وقت جو ہے وہ ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم باقی سورت یونس کا جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔